پیارے سامعین، حضرت شہباز قلندر سی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ملتان شہر کے باہر پہنچے تو وہاں پر ایک جنگل میں قیام کیا۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سب نے روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے یہ طے ہوا کہ افطاری اسی جگہ پر کی جائے۔ افطاری میں کافی وقت تھا، چنانچہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے کے لیے نکل گیا تو کوئی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی سی گندم تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر سی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس گندم کو پسوانے کے غرض سے شہر کی طرف چلے گئے۔ ان دنوں میں یہ روایت تھا کہ گھریلو عورتیں چند معاوضہ لینے کے بعد وہ گھر کی چکی میں گندم پیس دیا کرتی تھی۔ ایک گھر کے قریب پہنچے جہاں پر گھر کے اندر ایک عورت گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر سی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکی، لہذا فریفتہ و عاشق ہو گئی۔ حالانکہ شادی شدہ تھی مگر پھر بھی اس کی نیت میں فطور آ گیا۔ بری نیت سے اٹھی اور دروازے پر آ کر آپ سے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے آپ یہاں کھڑے ہیں۔ آپ نے گندم اس عورت کے حوالے کر دی۔ وہ عورت گندم پیسنے لگی، جو کہ اس عورت کی نیت میں بری تھی، اس لیے وہ گندم پیستے پیستے للچائے ہوئے نظروں سے حضرت لال شہباز قلندر سی کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ حضرت لال سی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عورت کی طرف بالکل توجہ نہ کی، سر جھکا کر اللہ رب العزت کا ذکر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ عورت بدستور للچائی ہوئی نظروں سے آپ کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ رہا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر سی عورت کی اس درجہ بری نیت کو دیکھتے ہوئے اٹھے اور گندم وہیں پر چھوڑ کر گھر کے دروازے کی طرف لپکے۔ وہ عورت چونکہ بدکماش اور بدکردار تھی، فوراً سمجھ گئی کہ یہ درویش ہاتھ سے نکلنے والے ہیں، چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا کر تم پر الزام لگا دوں گی۔ حضرت لال سی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو، تمہارے لیے اپنے خاوند کے علاوہ کسی غیر محرم کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا حرام ہے۔ میں روزے سے مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی طرف راغب نہ کرو۔ آپ ایک معصوم عزم کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہے تھے، اسی گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے، اسے صراط مستقیم سمجھا رہے تھے، لیکن اس عورت پر شیطان پوری طرح غلبہ کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی شیطانی ہوس میں کھونے ہوئی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ آپ کسی طرح بھی اس کی قابو میں نہیں آ رہے تھے، اس نے غصے میں آ کر شور مچا دیا کہ چور آ گیا، چور آ گیا۔ عورت کا شور و گل سن کر ارد گرد کے گھروں سے بہت سے لوگ دوڑے آئے اور ایک مجمع سے اکٹھا ہو گیا۔ سب عورتوں سے پوچھنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ بتانے لگی کہ یہ واقعہ ہے۔ چنانچہ لوگ اس عورت کی بات سن کر دونوں کو یعنی حضرت لال سی کو اور اس عورت کو شہر کے قاضی کے پاس لے گئے تو وہاں پر قاضی نے عورت سے اصل صورتحال پوچھی۔ عورت نے وہی بات بتائی جو محلے داروں کو بتا چکی تھی۔ اب قاضی نے حضرت لال شہباز قلندر کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے آپ کی طرف دیکھا تو اس پر ایک عجیب طرح کا رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ضرور کوئی نیک انسان ہے، چہرے سے ہی آپ کی شرافت ٹپک رہی تھی۔ اس لیے قاضی نے بڑے محازانہ انداز میں آپ سے کہا، اے انسان، نیک انسان، تم پر اس عورت نے بہت بڑا الزام عائد کیا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہتے؟ اور یہ الزام ایسا ہے تو اس کے رد میں سوائے گواہ پیش کرنے کے کوئی صورت تمہارے چھٹکارے کی نہیں ہے۔ حضرت لال سی شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تسلی سے جواب دے فرمائے کہ قاضی، عیوب اور نقائص سے پاک تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس بات پر بازد ہیں کہ میں اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا یہ شیر خوار بچہ ہے جو اس وقت اپنے والد کی گود میں اور اس وقت پنگوڑے میں پڑا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ آپ کی یہ بات سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور قاضی بھی کہنے لگا کہ اے شخص، کیا کبھی کسی شیرخوار بچے نے بھی گفتگو کی؟ اس پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گئے اور بولے، اے قاضی، میں بے گناہ ہوں اور اس عورت نے مجھ پر بڑا گھٹیا الزام عائد کیا ہے۔ اس وقت اس کا شیرخوار بچہ پنگوڑے میں لیٹا ہوا تھا اور جہاں تک اس بچے کے کلام کرنے کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کروایا تھا، یعنی مالک کریم۔ قاضی آپ کا یہ جواب سن کر ہکا بکا ہو گیا۔ تمام حاضرین بھی دم بخود کھڑے ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ اب قاضی نے بچے کی باپ کو حکم دیا وہ بچہ لے کر
اس کا سامنے آئے، چنانچہ بچے کو قاضی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ حضرت لال سائیں شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اے بچے، بول اس مالک کے حکم سے جس نے ایام تفلیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ تم اس خدا وحدہ لا شریک کو حاضر و ناصر جان کر کے گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تو تم نے اس وقت اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے کیا دیکھا تھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ملاحظہ فرمائیے کہ وہ شیرخوار بچہ اپنے باپ کی گود میں سے بولا اور بآواز بلند بولا کہ اس مرد قلندر نے جو کچھ کہا ہے یہ صحیح کہا ہے، اور میری ماں جو ہے وہ اصل خطاوار میری ماں ہے جس نے بری نیت سے ایک شخص کے دامن کو کھینچا تھا۔ بچے کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہاں پر موجود تمام لوگوں پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ حیرت کے سمندر میں کھو گئے۔ قاضی اس سے بہت متاثر ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور حضرت لال سائیں شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھ مسند پر بٹھا لیا۔ اس عورت کی آنکھوں سے اب برائی کی پٹی اتر گئی تھی، وہ بھی اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوئی اور اس نے آپ سے معافی مانگ لی اور اپنے ہمیشہ کے لیے ہی توبہ کر لی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روزہ مبارک سیون شریف میں واقع ہے۔ سیون کو سندھی زبان میں سیون شریف بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کا تیسرا بڑا صوبہ ہے۔ سیون شریف سندھ کے شہر حیدرآباد سے ضلع جامشورہ میں شمال مغربی حصے کی جانب 80 میل یعنی 130 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ جگہ عام طور پر حضرت لال شہباز قلندر کی نسبت سے ہی جانی جاتی ہے۔ اس مقدس مقبرے کی وجہ سے اس جگہ کے لیے عام طور پر سیون یا پھر قلندری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سیون کا لفظ سیوستان یا شبستان سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ہندو کے خدا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 13ویں صدی میں یہاں مقیم تھے، یعنی 13ویں صدی عیسوی میں۔ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت شرف الدین بو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مہمان ہوئے تو حضرت بو علی قلندر نے دریافت کیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شیر اور سانپ کیا غذا کھاتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، میرے شیر کی غذا گائے ہے اور میرا سانپ مرغ کھاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت قلندر باغ رحمت اللہ تعالی علیہ بولے کہ پھر ان کی غذا تلاش کرنی چاہیے نا۔ اپنے میزبان کی فرمائش پر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے شیر کو گائے کے باڑے کی طرف اور سانپ کو مرغیوں کے ڈربے کی طرف روانہ کیا۔ پھر جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا شیر اور سانپ اپنی غذا کی تلاش میں چلے تو حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اشارہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گائے نے شیر کو اور مرغ نے سانپ کو کھا لیا، یعنی الٹ ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی سواری اور چابک کو طلب کرتے ہوئے فرمایا، زمین کبھی بھی کسی کی امانت ہضم نہیں کرتی۔ یہ فرما کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے شیر اور سانپ کو آواز دی۔ ابھی فضا میں حضرت لال قلندر سائیں رحمت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ شیر گائے کے منہ سے اور سانپ جو ہے مرغ کے پیٹ سے نکل کر صحیح سلامت باہر آ گیا۔ حضرت لال قلندر سائیں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی سواری اور چابک کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں گائے اور مرغ کیسے کھا گئے؟ شیر اور سانپ بیک زبان ہو کر بولے، حضرت جی ہم مہمان تھے اس لیے ہم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ شیر اور سانپ کا جواب سن کر حضرت لال سائیں شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، اب تم دونوں انہیں کھا جاؤ۔ پھر دوسرے ہی لمحے شیر نے گائے اور سانپ نے مرغ کو کھا لیا۔ تو پیارے محترم عزیز دوستو، یہ شان ہے اللہ والوں کی جو حضور کے غلام ہیں، حضور کے خدمت گار ہیں۔ یہ تو شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم سردار کا عالم کیا ہوگا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو اگر چینل پر نئے آئے ہو تو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر زندگی نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔